کبھی سوچا ہے جو چہرہ تم نے ابھی تک نہیں دیکھا، جو نام تمہارے لبوں پر نہیں آیا، وہ تمہارے نصیب میں اللہ کے قلم سے لکھا جا چکا ہے۔ بس وقت کا پردہ اٹھنے کا انتظار ہے، کیونکہ اللہ کا لکھا ہوا رشتہ کبھی راستہ بھولتا نہیں۔ تم سوچ رہے ہو کب آئے گا وہ رشتہ، وہ شخص جس کے لیے تم نے دعائیں مانگی، آنسو بہائے، تو سنو وہ رشتہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ رشتہ تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کے حکم سے، اس کے لکھے ہوئے وقت پر۔ بس تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا یقین، کیونکہ اللہ کا لکھا کبھی دیر سے نہیں آتا۔ کہتے ہیں رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور یہ سچ ہے، کیونکہ تمہارا رشتہ بھی وہاں لکھا جا چکا ہے جہاں نہ وقت کی قید ہے نہ فاصلے کی دیوار۔ بس جب اللہ کہے گا اب وقت ہے، وہ تمہارے نصیب کا شخص تم تک پہنچ جائے گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا لکھا ہوا رشتہ تم تک کیسے آتا ہے؟ کبھی ایک دعا کی صورت میں، کبھی ایک اتفاق کی صورت میں، اور کبھی ایک انکار کے بعد چھپی ہوئی رحمت کی شکل میں۔ یہ وہ کہانی ہے جو عرش پر لکھی گئی تھی اور آج تم تک پہنچ رہی ہے۔ یہ دنیا کے رشتے نہیں جو بن جاتے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں جو وقت آنے پر ظاہر ہوتے ہیں، کبھی دعاؤں کے راستے، کبھی آزمائشوں کے ذریعے، اور کبھی اس خاموش لمحے میں جب تم نے صبر کیا۔ ہر رشتہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی پوری زندگی کا نقشہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں موجود ہوتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اس کو 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے اعمال، اور یہ کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت۔ یعنی جب ہم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تب ہی ہمارے نصیب کے رشتے بھی لکھ دیے گئے تھے۔ یہ وہ اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ تقدیر ہے جو کسی انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ تقدیر اور اختیار کا حسین تعلق۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اگر رشتہ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو ہمیں کوشش یا دعا کیوں کرنی چاہیے؟ یہاں اصل راز چھپا ہے۔ اللہ نے تقدیر لکھی ضرور ہے لیکن انسان کو اختیار بھی دیا ہے، یعنی آپ کی دعا، نیت اور کوشش اسی تقدیر کا حصہ ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں اللہ کے ہاں وہ دعا پہلے سے لکھی تھی اور اسی کے نتیجے میں وہ رشتہ آپ تک پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یعنی اگر آپ سچے دل سے اللہ سے مانگے تو وہ آپ کے لیے بہترین رشتہ مقدر کر دیتا ہے۔ رشتہ انسان تک کیسے پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کو دنیا میں اسباب، وجوہات یا ذرائع کے ذریعے انجام دیتا ہے، رشتہ بھی انہی اسباب سے آپ تک پہنچتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لکھے ہوئے رشتے زمین پر انسان تک کیسے آتے ہیں۔ دعا کے ذریعے تقدیر کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب آپ دل سے یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے لیے وہ رشتہ مقدر کر دے جو میرے حق میں بہتر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا ہونے لگتے ہیں جو آپ کو اس مقدر شدہ شخص تک لے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی دوست کسی کا ذکر کرے، یا کوئی رشتہ دار اچانک کوئی بات چھیڑ دے، یا کوئی اتفاقی ملاقات ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں یہ اتفاق نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ وہی ہے جو تدبیر کرتا ہے ہر کام کی۔ نیت اور عمل کے ذریعے راستے بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا۔ اگر آپ کی نیت پاک ہے کہ آپ شادی کو عبادت سمجھ کر حلال رشتہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیک اور پاک دل رشتہ مقدر کر دیتا ہے۔ لیکن اگر نیت صرف دنیا، دولت یا شہرت کی ہو تو اکثر ایسے رشتے بعد میں پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ ہر دل کی نیت جانتا ہے، اسی کے مطابق دروازے کھولتا ہے۔ وقت کا کردار۔ اللہ کا ٹائمنگ ہمیشہ پرفیکٹ ہوتی ہے۔ کبھی آپ کسی سے رشتہ چاہتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے مگر وہ نہیں بنتا، دل ٹوٹتا ہے، لگتا ہے سب ختم ہو گیا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس وقت وہ رشتہ آپ کے حق میں نہیں لکھا ہوتا۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی آپ کا رشتہ، آپ کا نصیب وقت کے ساتھ بندھا ہوتا ہے۔ جب وہ وقت آتا ہے جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے تو سب دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جو شخص آپ کے لیے لکھا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ تک پہنچتا ہے۔ آزمائشوں کے ذریعے اللہ آپ کا دل تیار کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی انکار ہو جاتا ہے، انسان غم میں ڈوب جاتا ہے، مگر وہ دراصل اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو ایسے رشتے سے بچاتا ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور آپ کو بہتر رشتہ دینے کے لیے آپ کے دل کو آزمائش کے ذریعے مضبوط بناتا ہے۔ قرآن میں ہے اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے
بہتر ہو اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ لینے کا طریقہ۔ جب کوئی رشتہ سامنے آئے تو استخارہ کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، یعنی اللہ سے براہ راست رہنمائی مانگنا۔ اگر استخارہ کے بعد دل میں سکون، آسانی اور خیر محسوس ہو تو اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ اس میں خیر رکھتا ہے، اور اگر دل میں بے چینی، الجھن یا رکاوٹ محسوس ہو تو سمجھے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور یہ رشتہ آپ کے حق میں نہیں ہے۔ اللہ کے لکھے ہوئے رشتے کی پہچان۔ جب اللہ کا لکھا ہوا رشتہ آپ تک پہنچتا ہے تو اس کے کچھ روحانی اشارے ہوتے ہیں۔ دل کو سکون ملتا ہے، بے چینی نہیں رہتی، چیزیں آسان ہونے لگتی ہیں، بات چیت، فیصلہ، قبولیت، گھر والوں کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ رشتہ پاکیزگی اور ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے، اللہ کی یاد بڑھنے لگتی ہے، یعنی اس تعلق میں روحانیت محسوس ہوتی ہے، نہ کہ گناہ یا بوجھ۔ ایک خوبصورت مثال، ایک لڑکی ہر رات کی دعا کرتی تھی، یا اللہ میرے لیے وہ شخص مقدر فرما جو مجھے دین میں مضبوط کرے اور جس کے ساتھ میرا ایمان اور محبت دونوں بڑھیں۔ مہینوں گزر گئے، کوئی رشتہ نہیں آیا۔ پھر ایک دن اچانک ایک شخص کا پیغام آیا جو ایک دینی محفل میں ملا تھا۔ دونوں نے استخارہ کیا، دلوں میں سکون اترا، سب آسان ہوا اور نکاح ہو گیا۔ آج وہ دونوں اللہ کے راستے پر ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ یہی اللہ کا لکھا ہوا رشتہ تھا جو دعا، نیت اور صبر کے ذریعے اس تک پہنچا۔ کبھی جلدی نہ کریں، اللہ کی ٹائمنگ بہترین ہے۔ انسان جلدی چاہتا ہے لیکن اللہ درست وقت پر دیتا ہے۔ اگر آپ کا رشتہ ابھی تک نہیں آیا تو یقین رکھیں، اللہ اسے روک نہیں رہا بلکہ تیار کر رہا ہے۔ وہ آپ کو بھی تیار کر رہا ہے اور آپ کے مقدر کے شخص کو بھی۔ جب دونوں تیار ہو جاتے ہیں تب اللہ کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے، میرا بندہ میرے بندے سے ملے گا۔ ایمان کا یقین۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو رشتہ اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ چاہے زمین کے دوسرے کنارے پر ہو، لوگوں کی رکاوٹوں میں ہو، وقت کے فاصلے پر ہو، پھر بھی وہ آپ تک پہنچ کر رہے گا، اور جو آپ کے لیے نہیں لکھا چاہے سب کچھ سامنے ہو پھر بھی نہیں بنے گا۔ یہی ایمان کی اصل بنیاد ہے، اللہ کی تقدیر پر کامل یقین۔ آخری نصیحت، جب آپ انتظار میں ہو تو مایوس نہ ہو، اللہ کو دیکھے بغیر بھی یقین رکھیں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور بہترین وقت پر بہترین فیصلہ بھی کرے گا۔ قرآن میں ہے بے شک اللہ تمہارے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔